اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ حضرات پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اسے سکھائے۔ مدارس میں جو بھی تعلیم دی جاتی ہے وہ بلا واسطہ قرآن کریم کی تعلیم ہے یا بالواسطہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ تمام تعلیمات کا محور اللہ رب العزت کا کلام ہے، چاہے جس طرح کی بھی کوئی تعلیم دے، صرف و نحو پڑھائے، ادب پڑھائے، بلاغت پڑھائے، یا انشاء پڑھائے، یا احادیث مبارکہ کا درس دے، یا فقہ پڑھائے، یا براہ راست اللہ کے کلام کو سکھائے، سمجھائے، پڑھائے، تمام تعلیمات اللہ کے کلام کی تعلیم کا حصہ ہیں، اس سے کہ اسی غرض سے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس ناحیے سے دیکھا جائے تو مدرسے کا ہر معلم وہ قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے، یا بلا واسطہ یا پھر بالواسطہ، اور اس ناحیے سے وہ اس حدیث کا مصداق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ جو لوگ کوئی دوسری تعلیم دیتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اچھی عربی جاننے والے بن جائیں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بن جائیں، پھر سمجھانے والے بنیں۔ جو لوگ کسی اور زبان کی تعلیم دیتے ہیں ان کی غرض و غائد بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس زبان کے ماہر بن کر اللہ کے کلام کو اور اللہ کے کلام کے معانی اور مفاہیم کو اس زبان میں دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو گھوم پھر کر بات کس کی طرف آتی ہے؟ اللہ کے کلام کی طرف آتی ہے، اور اس ناحیے سے اللہ کا فضل ہے کہ سب کے سب ایک خیر کے کام میں شریک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ صرف اچھا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ سب سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مدارس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے کئی عناصر ہوتے ہیں، اور وہ تمام عناصر اپنا کام کرتے ہیں تو پھر وہ پورا ادارہ کام کرتا ہے، اور اس ادارے کے کاموں کی تاثیر نمایاں ہونے لگتی ہے اور وہ کام پھلتا پھولتا ہے۔ ادارے کا اگر ہم تجزیہ کریں تو 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ ایک تو انتظامیہ ہے، حضرات منتظمین جو نظام چلاتے ہیں، اور ایک معلمین ہیں، اساتذہ جو تعلیم دیتے ہیں، اور ایک متعلمین ہیں، طلباء جو تعلیم پاتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی عناصر ہیں۔ اس کے ساتھ نصاب تعلیم کو، نظام تعلیم کو جوڑ دیا جائے تو وہ بھی ایک عنصر ہے۔ وہ ان 3 عناصر میں ہمارا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اندازہ یہی ہے کہ باقی جتنے بھی عناصر ہیں، چاہے وہ نصاب تعلیم ہوں، نظام تعلیم ہوں، انتظامیہ ہوں اور طلباء ہوں، یہ سب مل کر 30% مقاصد کو کور کرتے ہیں۔
کتنے؟ 30%۔ اور حضرات اساتذہ کرام وہ عنصر ہیں جو 70% سنبھالتے ہیں، 2/3 سے زیادہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر پڑھانے والے معلمین ان کے مقاصد واضح ہوں، وہ محنت کرتے ہوں اور وہ اپنا کام انجام دے رہے ہوں، تو پھر بقیہ عناصر اگر ان میں کچھ کمزوری بھی پائی جائے تو ان کا کام ان تمام کمزوریوں پر حاوی ہو کر سب پر مؤثر بنے گا، اور پھر طلباء تو پورے کی پورے اساتذہ کے تابع ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ طلباء جو ایک لحاظ سے سب سے اہم عنصر ہیں، اس لیے کہ بعد میں انہیں کو کام کرنا ہے، لیکن ان کو کام کے لیے تیار کرنے والا عنصر حضرات اساتذہ کرام کا ہے، اور وہ لوگ 70% جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اپنے سر لیتے ہیں۔ اور مدارس میں اگر صالح انقلاب برپا کرنا ہو تو پھر اس کی بنیاد اساتذہ کرام ہے۔ آپ اچھے سے اچھا نصاب تعلیم وضع کریں، بہتر سے بہتر آپ نظام تعلیم ترتیب دیں، اور بہت اچھے طلباء آپ لے آئیں، اور بہت شاندار اس کا انتظام ہو۔ اور جو پڑھانے والے ہیں، جو تربیت کرنے والے ہیں، وہ اس سطح کے نہیں ہیں، کبھی مدارس اپنا پھل نہیں دے سکیں گے۔ وہ سب مل کر ایک 30% کور کر لیں گے، اب باقی 70% کا جو خلا ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے برعکس آپ کا جو نظام تعلیم ہے یا نصاب تعلیم ہے، فرض کرنے کے وہ کمزور ہیں، تو اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ ساری چیزیں اچھی ہیں، طلباء بھی اس سطح کے نہیں ہیں، انتظام بھی بہرحال ایک کام چلاؤ قسم کا ہے، ساری چیزیں آپ کمزور فرض کر لیں، لیکن معلمین جو طلباء کو پڑھاتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں، وہ ٹھوس ہیں، وہ مضبوط ہیں، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنی صلاح کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اور اپنی تعلیم دینے کے لحاظ سے وہ سب کو چمکا دیں گے، اور ہر چیز کی کمزوریاں وہ کمزور طلباء کو بھی فائق بنا دیں گے، اور ان کو کام کا بنائیں گے وہ۔ اور اگر فرض کر لیں کہ نظام کی یا انتظام کی کوئی کمزوری ہے، نصاب تعلیم اس طرح کا مضبوط نہیں ہے، لیکن تعلیم دینے والا مضبوط ہے، وہ نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدے کو بھی اس طرح سے پڑھائے گا کہ ایک شاندار نسل تیار ہوگی۔ اگر تعلیم دینے والا اس طرح مضبوط نہیں ہے تو چاہے جس قدر وہ نصاب بہتر سے بہتر بنائے، ہم اس کے داعی ہیں، نصاب کے تعلق سے غور و خوض ہوتے رہنا چاہیے، لیکن بات آ کر رکتی ہے اساتذہ کرام پر، بات آ کر ٹھہرتی ہے انہی پر۔ وہ اگر بہتر، سب بہتر، اور ان کے اندر اگر کمیاں ہیں، ہر چیز ناقص ہے۔ ہم بھی اتفاق سے اسی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک تجربہ اسے سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں کہ ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ جس طرح ہم طلباء کے سامنے مقاصد رکھتے ہیں کہ تمہیں کیا بننا ہے، وہ کیا بننا ہے اس پر مشتمل ہے کہ ہم طلباء کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ مقاصد طلباء بعد میں متعین کریں گے، پہلے ہمیں متعین کرنا ہے۔ ہم طلباء کو جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم ان کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ طلباء تو وہ ہیں، پودے ہیں، جس طرح ان کو لگائیں، جس مٹی میں لگائیں، جس طرح کا پانی دیں، اسے وہ قبول کریں گے۔ لیکن ہم مالی ہیں، پھول اگانا اور پیڑ پودوں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو تناور درخت بنانا، قسم قسم کے پھول کھلانا، اور ایک گلشن سجانا، ایک باغ آراستہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی گئی، ہمیں معلوم نہیں اس حدیث کا درجہ کیا ہے، کہ لوگ تمہارے پاس دور دور سے آئیں گے، میں ان تمام کے تعلق سے تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے۔ طالب خیر آ رہا ہے، ایک طالب علم آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایک امانت اتر رہی ہے۔
اللہ کی طرف سے ایک نعمت سے ہمیں سرفراز کیا جا رہا ہے۔ امانتیں ہیں یہ، ہم تمام کے حوالے کی گئی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم جو چاہیں ان کو اس طرح بنا دیں، لیکن ہم پر اختیار رکھنے والی ایک ہستی ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، تو ساری چیزیں آ کر رک جاتی ہیں اساتذہ کرام پر، اور انہی کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے عزیز ترین شاگردوں کو، اپنے دل کے ٹکڑوں کو، اپنی آنکھوں کے نور کو، ہر طالب علم کو اسی طرح سمجھا جائے کہ وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے اور ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہم اسے کیا بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح بنانے کے لیے ہماری پوری تیاری ہے یا نہیں۔ حالات پر اگر ہم غور کریں تو مدارس کی تعلیم سے مفسر بھی تیار ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، محدث بھی تیار ہوتے ہیں، فقہا بھی تیار ہوتے ہیں، ادیب بھی تیار ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے لحاظ سے صحافیین اچھے سے اچھے وہ تیار ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے مفید جو افراد ہیں تیار ہوتے ہیں۔ یہ تیاری تو ہمیں کرنی ہے، اور مدارس میں اس طرح کا نظام رکھا جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام تیاریوں کے ساتھ جو سب سے بنیادی جو تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ ہم دعات تیار کریں، دعوت دینے والے داعی۔ ہم اپنے مدرسے میں 10% قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنے والے مفسرین بن گئے، جو سمجھنے والے تو سب بنے، سمجھانے والے ہم نے بنا دیے۔ 10% مفسرین ہمارے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ 10% احادیث کو سمجھانے والے سمجھنے والے تو سب بنے، ہم نے تیار کر لیے، جو احادیث کا علم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10% یا 20% حضرات مفتیان کے فقہا کی ضرورت ہے، ہم نے وہ تیار کر لیے، بہت بہتر سر آنکھوں پر۔ اور کچھ ادبا بھی جو اچھی زبان لکھتے ہیں، اچھی زبان بولتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نہ ماننے والا بھی کچھ قائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بہت بہتر ہے، انتہائی ضروری کام ہے۔ کچھ صحافی بھی ہم نے تیار کیے۔ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، اگر چند فیصد وہ ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں داعی جو تیار کرنے وہ 100% تیار کریں، 100%، 100%۔ ایک مدرسے سے 100 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں تو ہمیں 99 پر بھی قناعت نہیں کرنی، ایک کیوں بچا؟ 100 کے 100 وہ دعوت دینے والے، خدا کا پیغام پہنچانے والے، اللہ رب العزت کی رحمت کو عام کرنے والے، اللہ کے دین کو بندگان خدا تک پہنچانا۔ مفسر ہے، داعی ہے، محدث ہے، داعی ہے، فقیہ ہے، داعی ہے، مفتی ہے، داعی ہے، صحافی ہے، داعی ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، داعی ہے، دین کی دعوت کا کام وہ انجام دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو افراد تیار ہوئے ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، ان میں کاشتکار بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے، ان میں بڑے بڑے فقہا بھی تھے، صحابی ہونے کی حیثیت سے تمام کے تمام واجب الاحترام ہیں، لیکن ان کی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے ان میں بعض شعراء بھی تھے، بعض قرآن کریم بہت اچھا پڑھنے والے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن ہر ایک اپنی ذات میں جو کچھ بھی اس میں خصوصیت پائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ داعی تھا۔ پہلے دن سے وہ دعوت کا کام شروع کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز چھائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق ہیں، آپ معلم انسانیت ہیں، آپ سب سے بڑھ کر مربی ہیں، جتنی بھی نیک صفات آپ لے لیں، چاہے وہ صفات لازمہ ہوں یا متعدیہ ہوں، ان میں سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارا عقیدہ ہم جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صفت، ہر صفت مبارک سر آنکھوں پر رکھنے کے لائق، ہر صفت، اور تمام جو اوصاف ہیں ان میں انسان دعا کرے کہ اس طرح کے اوصاف وہ لینے والا بن جائے۔ جس صفت کا ایک خاص غلبہ تھا وہ صفت دعوت تھی۔ یہاں تک کہ ابھی ہم دوپہر میں بتا رہے تھے، بعض حضرات موجود تھے، تمام نہیں تھے، کہ ایسا ایک خطرناک واقعہ وہ اگر پیش آتا تو دنیا کا سب سے بدترین واقعہ ہوتا، وہ اگر پیش آتا تو کیا ہوتا؟ دنیا کا سب سے بدترین واقعہ ہوتا
کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آیا اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا من یمنعک منی، کون آپ کو بچا سکتا ہے؟ دشمن تھا، ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی، اور عرب کا صحرا اور وہاں کی گرمی بہت شدید ہوتی، جو درخت سب سے زیادہ سایہ دار ہوتا وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جاتا، اور باقی جو درخت ادھر ادھر ہوتے ہیں وہاں سب منتقل ہوتے ہیں اور سائے میں وہ آرام کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ظہر بعد کا وقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تلوار درخت کی شاخ سے لٹکائی اور محو استراحت ہوئے، آرام فرماوے۔ صحابہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو دور سے اسی تلاش میں تھا کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ملے تو پھر وہ اپنا ارادہ پورا کرے، اپنا غلیظ قسم کا، خبیث قسم کا ارادہ، تو اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، باقی لوگ دور ہیں اور قیلولے کی حالت ہے، تلوار اتاری اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ سامنے کھڑا ہوا ایک شخص تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے تم سے بچا سکتا، اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو کیا کرے مجھے بچا دے، اسی کی طاقت، اسی کی قوت، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اتنا سننے ہی پر وہ تھرا گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، ایک معجزانہ کیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ حضور نے تلوار لی اور آپ نے اس سے پوچھا من یمنعک منی، اب بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے جو من یمنعک منی کہا اس میں ایک چیلنج کا انداز تھا، کون بچا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو من یمنعک منی کہا وہ چیلنج کے لیے نہیں، وہ دعوت تھی، وہ کہ کمبخت تو بھی بول کہ اللہ بچا سکتا ہے، جس طرح میں نے کہا اللہ تو بھی بول، اس کے لیے من یمنعک منی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چیلنج نہیں تھا کہ کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ سب کو بچانے والا ہے، تو ایک خاموش دعوت تھی، اس پر وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے یہ کہا کہ کن خیر آخذ، کہ آپ اس تلوار کو اچھے لینے والے بن جائیں، یعنی کہ تلوار لے کر اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ اس وقت سے سب یاد آ رہا ہے کہ صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، جب اس کی اپنی جان پر بن آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقصد ہی دوسرا تھا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ وہ بات سمجھ نہیں پا رہا تو پھر کھل کر دعوت دی، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ اس کی بے توفیقی تھی، جو بھی یعنی اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں نہ آپ کے خلاف کبھی لڑنے کے لیے آؤں گا اور نہ کبھی اس قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ کے خلاف لڑتی ہے۔ تو اس کا تو وہ شخصی طور پر بے حد متاثر ہوا، لیکن اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ سکتا تھا ظاہری طور پر، ورنہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، واللہ یعصمک من الناس، یہ وعدہ ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، حیا وبعد الموت کذالک، زندگی میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد میں بھی کوئی آپ کی نعوذ باللہ آپ کے قبر اطہر کی بے حرمتی کرے، کوئی صحیح چیز ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ایک طے تھا۔ لیکن ظاہری امکانات کے لحاظ سے کیا تھا، وہ ایک ممکن عمل تھا، وہ حضور نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، ورنہ صحابہ کرام سب جمع ہو گئے تھے، ایک اشارہ کافی تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ایک اشارہ سرے سے، یعنی کہ اس واقعے کو یاد بھی نہیں کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا، لیکن ذہن و دماغ پر کون سی چیز چھائی ہوئی تھی کہ یہ بندہ بیچارہ مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ وہ ہے داعیانہ کیفیت اور وہ ایک داعیانہ جذبہ۔ یہودی لڑکا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر بے انتہا، اور وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، جہاں تک ہماری ناقص نگاہ ہے، خود سے کسی سے خدمت نہیں لیتے تھے کہ فلاں تو یہ اللہ کہ کوئی خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے تو اس سے تو خدمت لیتے تھے، لیکن کسی کو بلا کر خدمت نہیں لیتے تھے۔ لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ کوئی خدمت کرنا چاہتا تو روکتے بھی نہیں تھے۔ ایک میری خدمت کر کے کوئی ایک اچھے نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیوں محروم رکھا جائے؟ تو کوئی خدمت کرنے کی پیشکش کرتا تو عام طور سے روکتے نہیں تھے، لیکن خود سے بلا کر خدمت لینے کا کیا نہیں تھا، معمول نہیں تھا، الا کہ کوئی خادم ہی ہو۔ تو اس نے جب پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے، اسی بہانے ہو سکتا ہے اللہ اسے ایمان ہی کی توفیق دے دے، یہ چیز تو ضرور پیش نظر رہی ہوگی۔ اب اس نے خدمت کی اور وہ اتفاق یہ ہوا کہ بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ساری جو اچھی صفات ہیں حضور عیادت کر رہے ہیں کس کی؟ ایک یہودی لڑکے کی، اور دوران عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، کہ اتنی خدمت تم نے کی، مسلمان ہی نہیں ہوئے تو ہوا کہ بیکار دنیا سے گئے تم، اور اس کا کوئی اجر نہیں سے کہ ایمان ہی نہیں۔ تو چونکہ بچہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی 15-16 سال کا اس عمر، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہودی باپ تھا، تو بہرحال یہود جتنے بھی کٹر دشمن ہوں لیکن شخصی طور پر تو بے پناہ متاثر تھے۔ تو باپ نے اشارہ کیا کہ اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اس نے پھر کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اور بعض روایت میں شاید بی کے الفاظ، تعریف تو بس اللہ کی جس نے اسے جہنم سے بچایا، اور بی میرے ذریعے سے کہ میں نے دعوت دی اور اس کو اس نے کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ تو یہ کیفیت یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کو مفسر بھی بنائیں گے، محدث بھی بنائیں گے، اور جو کچھ جو بنا سکتا ہے وہ ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم داعی بھی بنائیں گے، اور ہر طالب علم اسے ہم پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے، تمہیں اپنے مدرسے کا نام روشن کرنا ہے۔ وہ تو روشنی جب وہ اللہ کی طرف سے روشنی ان کو مل ہی گئی ہے تو روشنی تو ہونی ہی ہے، وہ کہہ کر روشنی پیدا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ تو خدا کے باغی اور منکر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کو تو اپنا نور پورا کرنا ہی ہے، وہ تو طے ہے وہ۔ تو اس نور کی تکمیل میں ہم ان کو حصے دار بنائیں گے، اپنے آپ کو ہم حصے دار بنا رہے ہیں۔ تو جب پھر اللہ کے نور سے ہر چیز جگمگا اٹھے گی تو مدرسہ بھی روشن ہوگا، گھر بھی روشن ہوگا، خود اس کی اپنی ذات بھی روشن ہوگی۔ وہ فکر اس کو جو ہے سمجھا دی جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایک فکر اور وہ ایک صلاحیت، وہ کیفیت۔ صرف ان کو جو ہے کوئی ایک چیز دے دی جائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، اور ان سے پہلے جو خلیفہ تھا سلیمان ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس کے کئی بیٹے تھے، ہر بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ درہم آئے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جتنے بھی تھے ہر ایک کے حصے میں 10-10 درہم آئے۔ پھر بعد میں دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ سلیمان ابن عبد الملک کے بیٹے عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ واقعہ کتنا صحیح ہے، کیا ہے۔ ایک نے صلاحیت دے دی اور دوسرے نے ایک ظاہری سہارا دے دیا۔ ہمیں ظاہری سہاروں سے بڑھ کر ان کی اندرونی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی قدر و قیمت سمجھیں۔ وہ مدرسے جب گھر جائیں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کریں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ محسوس کریں کہ اب تک تو اساتذہ رہنمائی کرنے والے تھے، اب تو وہاں ہمیں خود اپنا رہنما بننا ہے۔ ہم وہ فکر پیدا کریں، اور وہ فکر پیدا کی جا سکتی ہے، یقینی طور پر کی جا سکتی ہے۔ جب فکر دینے والے خود اصحاب فکر ہوں گے
تو اس طرح کا ماحول بنایا جا سکتا ہے یقینی طور پر۔ تو ہم اس انداز سے تربیت کریں گے، اور اسی دعوت کے لیے زبان سکھائی جاتی ہے، اسی دعوت کے لیے فکر پیدا کی جاتی ہے، اسی دعوت کے لیے اللہ کے کلام کو، ہدایت کے لیے اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، لیکن وہ اس ہدایت کو عام کرنا ہے، تو ہم یہ کام کریں گے۔